السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید، اقتربت الساعة وانشق القمر، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا عطیہ پیش کریں اور کہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد فسٹ ٹائم ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے پورے خشوع خضوع اور گیدرنگ کے ساتھ اکٹھا ہوئے۔ یقیناً میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک ڈفیکلٹ ٹائم، ایک مشکل وقت ہم سب پہ آ کھڑا ہوا تھا، اور رب ذوالجلال کا عذاب پوری دنیا میں قہر بن کر برس رہا تھا، لیکن اس پاک پروردگار کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس وائرس، اس بیماری سے محفوظ رکھا، اور ہماری بستی کو بھی اس بیماری اور اس وائرس سے محفوظ رکھا۔ آہستہ آہستہ دنیا کی، ورلڈ کی ساری مساجدیں کھولی جا رہی ہیں۔ 8 جون سے انڈیا کے بھی مساجد اور پریئر پیلیس کو کھولنے کا اعلان ہے۔ جب تک حرمین شریفین کے دروازے بند تھے عام لوگوں کے لیے، تب تک دنیا کی ساری مسجدیں بند تھیں، لیکن جب حرمین شریفین کے دروازے کو کھولا گیا تو اب دھیرے دھیرے دنیا کی ساری مسجدیں کھلتی جا رہی ہیں۔ یقیناً یہ برکتیں ہیں، یہ صدقہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ آج جب مسجدیں کھل گئی ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پاسٹ کی طرف نہ لوٹیں، ہم ماضی کی طرف نہ جائیں، اپنے تمام مشکل وقت کو بھول کر، تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کریں، ذکر الہی کے ذریعے، تلاوت قرآن مجید کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے۔ یقیناً مسجدوں کی خوبصورتی نمازوں سے ہے، ذکر الہی سے ہے۔ مسجدوں کو ہم کتنا بھی بیوٹیفل بنا دیں، کتنا بھی خوبصورت بنا دیں، لیکن اگر وہاں سجدے کثیر تعداد میں نہیں کیے جا رہے تو یقیناً مسجد کی یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اگر آپ اب بھی مسجدوں سے دور رہے اور اسی پاسٹ ماضی کی طرف لوٹے اور گناہوں میں اسی طریقے سے ڈوبے رہے تو آج صرف اور صرف 75 ڈیز اور 3 منتھ کے لیے آلموسٹ مسجدوں کے دروازے بند ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کئی منتھ کے لیے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور اپنے مسجد کے ڈور کو بند کر دے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ مسجدوں سے قریب ہوں، مسجدوں کی طرف آئیں اور مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے آباد کریں۔ یقیناً ہم جس زمانے میں اس وقت جی رہے ہیں وہ قیامت سے بہت قریب تر زمانہ ہے۔ مخبر صادق
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن سچ باتوں کی خبر دی تھی، آج کے لیے اور آنے والے زمانے کے لیے یقیناً وہ تمام باتیں صحیح کی صحیح ہو رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا واضح اور کلیئر بیان فرما دیا، لیکن قیامت کا کلیئر بیان نہیں فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، کس سن میں آئے گی، کس عیسوی میں آئے گی، لیکن قیامت کی نشانیاں پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرور بتائی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، قیامت کی جن نشانیوں کو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا، ان میں سے آلموسٹ چھوٹی جتنی بھی نشانیاں تھیں، تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ بس بڑے نشانیوں کا انتظار ہے۔ دابت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور یہ کب اعلان ہو جائے؟ ہم رات سوئے اور صبح یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ سورج مغرب سے نکل چکا ہے، صبح یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ دجال نکل چکا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قیامت بہت قریب تر ہے۔ ہم قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن فرما رہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت بہت ہی قریب ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ قیامت کو دور دیکھ رہے ہیں، لیکن میں قیامت کو بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، مخبر صادق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کو بتایا تھا کہ قیامت کے قریب ان تلد الامۃ ربہا، باندیا اپنے آقا کو جنے گی۔ اس حدیث کا ایکسپلین اور مفہوم یہ ہے کہ ماما کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ ماں باپ پر آرڈر چلائے گا، پاپا ماما پہ آرڈر چلائے گا۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ ماں باپ پہ آرڈر چلا رہا ہے، اور ماں باپ بھی اس سے ڈر رہے ہیں، پیرنٹس بھی اس سے ڈر رہے ہیں، پیرنٹس بھی اس سے خوف کر رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جس کو مخبر صادق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو چھوٹے لوگ ہیں، جن کے پیروں میں شوز نہیں ہوتے تھے، جن کو پیروں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتے تھے، تم قیامت کے قریب ان کو دیکھو گے کہ وہ بڑے بڑے بلڈنگ بنگلوں میں ہوں گے، ان کے پاس ایکسپینسو کار ہوں گے۔ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے؟ آج وہ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا جب قیامت قریب ہوگا تو گانا بجانا عام ہوگا، ہر جگہ گانا بجایا جائے گا، سانگ عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہر جگہ سانگ نہیں چل رہا ہے۔ ایئرپورٹ پہ جائیے، مال میں جائیے، میٹرو میں جائیے، حتیٰ کہ مسجدوں میں گانے بجائے جا رہے ہیں۔ رنگ ٹون لوگوں نے موبائل میں لگا رکھا ہے، اور جب کال آتا ہے تو کیا گانے کی شکل میں وہ مسجد میں گانا نہیں بج رہا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائی، لیکن بہت سارے محدثین کرام نے اپنے بک میں ایک چیپٹر باندھا ہے قیامت کی نشانیوں کا، اور اس کا نام احادیث الفتن کے نام سے یہ باب ہے، یہ چیپٹر ہے۔ قیامت کی نشانی، قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہوں گے، محدثین کرام نے اس کا چیپٹر باندھا ہے۔ میرے عزیز و میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت وہ ساری چیزیں کریں گی جو پچھلے قومیں کیا کرتی تھی، پچھلے امتی کیا کرتے تھے۔ کیا آج وہ ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں جو پچھلی قومیں کیا کرتی تھی؟ کیا ہم میں وہ برائی نہیں ہے جو پچھلی قوموں میں برائی تھی؟ وہ شراب پیتے تھے، ہم بھی شراب پی، ہم میں سے بھی نہ جانے کتنے لوگ شراب پی رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ غیبت کرتے تھے، ہم بھی غیبت کر رہے ہیں۔ وہ زنا کرتے تھے، ہم بھی زنا کر رہے ہیں۔ پچھلی قوموں میں جتنی برائیاں تھی، آج پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں وہ تمام برائیاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب امت محمدیہ پر، میری امت پر، پورے قوم، پوری کمیونٹی، پورے ریلیجن کے لوگ ان پر
ٹوٹ پڑیں گے، انہیں مارنے کی کوشش کریں گے، انہیں دبانے کی کوشش کریں گے۔ کیا آج دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اسلامک سینٹر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دارالعلوم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مدارس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی ٹوپی، داڑھی، جبہ، امامہ بھی دیکھتا ہے تو اسے لوگ نفرت سے دیکھ رہے ہیں، اسے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا پاپولیشن کے حساب سے ہم کم ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نہیں، تم تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہوگے، تم تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو تخت پر بیٹھے ہوں گے، جو بادشاہ ہوں گے، وہ نن مسلم کے ہاتھوں پہ چھپے ہوں گے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں، آج 52 کنٹریز اسلامی ہے، ہماری حکومتیں وہاں ہیں، آج بلین کی تعداد میں ہم ہیں، لیکن ہم کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تخت پر جو لوگ بیٹھے ہیں، اسلامی کنٹریز میں جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں، وہ یہودیوں سے بک چکے ہیں، وہ اسرائیل جو اسلام کا سخت دشمن ہے ان سے بک چکے ہیں، وہ امریکہ سے بک چکے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا اور کافروں کے دل سے تمہارا رعب، دبدبہ اور ڈر نکال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ وہن کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ آ جائے گی اور موت سے انسان ڈرے گا۔ آج کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم موت سے ڈر رہے ہیں؟ موت سے کس قدر ہم خوف کھائے ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا وائرس آیا، لیکن ہم میں سے ہر کوئی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میں اس وائرس کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں یہ وائرس مجھے نہ لگ جائے اور اس وائرس کی وجہ سے میں نہ مر جاؤں۔ آج ہر کسی کے دل میں دنیا بس چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے ہمارا رعب اور دبدبہ، ہمارا خوف کافروں کے دلوں سے نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کافر کو ایسا کہیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ غصہ ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں مار دے گا۔ کیا تاریخ آپ نے نہیں پڑھی؟ اسلام کی یہ تاریخ نہیں ہے۔ اسلام کافروں سے کبھی نہیں ڈرا۔ حبشی ان کو کفار مشرکین مار رہے ہیں، لٹائے ہوئے ہیں، ان کے سینے پر پیر رکھا جا رہا ہے، آگ پر ان کو لٹایا جا رہا ہے۔ کفار مشرکین کہہ رہے ہیں، تم پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، تم اس خدا کو ماننا چھوڑ دو، ہمارے خدا کو مانو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن بلال حبشی نے کہا تھا، نہیں، تم مجھے مار بھی دو، تم مجھے قتل بھی کر دو، چاہے تم کچھ بھی کر ڈالو، لیکن ہم نے تو اس آقا کے ہاتھ پر اپنی جان دے دی ہے، میں اسی نبی کا کلمہ پڑھوں گا۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسلمان کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جو کبھی کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ آج ہم لوگوں سے ڈرنے لگے، آج ہم کفار مشرکین سے ڈرنے لگے۔ یہی وجہ ہے جو مسلمانوں کا ہیبت، مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا ڈر کفار مشرکین میں تھا، وہ نکلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مدینے سے باہر جا کر ایک فیلڈ، ایک میدان میں 3 دعائیں کی تھی۔ 3 دعا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی تھی، اور وہ دعا جسے آج مسجد اجابہ کہا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے سے بالکل کلوز وہ مسجد ہے جنت البقیع کے پاس، وہاں پر جا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دعا کی تھی۔ نمبر 1، یہ پہلی جو دعا تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ میرے بعد میری امت پر دشمنوں کو ایسا غالب مت کرنا کہ یہ دشمن ان کو بالکل فنش کر دے، ان کو ختم کر دے۔ دوسری دعا، میری امت کو عام وائرس، عام ہلاکت میں مبتلا مت کرنا کہ سب کے سب ختم ہو جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ اسلام جو دشمن ہے وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کاٹنا چاہتے ہیں۔ ایک زمانے سے یہودیوں کا یہ ٹارگٹ ہے کہ ان کی مسجدوں کو ختم کیا جائے، مسجدوں میں جو رونقیں ہیں، جمعہ میں جو گیدرنگ ہے اور
اسی طریقے سے عید اور بقرعید میں جو گیدرنگ ہے ان کی مسجدوں سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے، ان کے دارالعلوم کو ختم کر دیا جائے۔ ایک زمانے سے یہ اسلام دشمن کا ٹارگیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم مسجدوں میں اکٹھا ہو رہے ہیں گیدرنگ کے ساتھ، عید میں ہم اکٹھا ہو رہے ہیں گیدرنگ کے ساتھ، بقرعید میں ہم اکٹھا ہو رہے ہیں گیدرنگ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میری امت کو عام وائرس میں، عام بیماری میں مبتلا مت کرنا کہ ایک بار کی سب کے سب ختم ہو جائے۔ پچھلی قوموں پر جو عذاب آتا تھا تو ایک بستی، ایک ملک سے اور ملک سے، ایک کنٹری سے تقریباً 70,000 لوگ ایک ہی ٹائم میں ختم ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج اتنا بڑا وائرس آیا کورونا وائرس کی شکل میں، لیکن مرنے والوں کی تعداد آج آپ دیکھیں، آپ اپنی کنٹری میں دیکھیں کتنوں کی تعداد ہے، 10 یا 11۔ ایسی بیماری میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مبتلا نہیں کیا کہ سب کے سب ختم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دو دعا کی تو اللہ رب العزت نے کہا میرے حبیب میں نے تمہاری دونوں دعاؤں کو قبول کیا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ دو دعا کی تھی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ دشمن ہمیں مارنا چاہ رہے ہیں پھر بھی ہم نہیں مر رہے ہیں، دشمن ہمیں ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں پھر بھی ہم ہلاک نہیں ہو رہے ہیں، وائرس آ رہا ہے پھر بھی ہم اس وائرس کے شکار نہیں ہو رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے یہ وعدہ دیا تھا، یہ پرومس کروایا تھا۔ اسی وجہ سے ہم ایسی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم دشمن سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن تیسری دعا جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری جو بات کہی تھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دشمن میری امت کو، میری قوم کو ختم کر دے گی، لیکن مجھے اس بات کا بہت زیادہ ڈر ہے کہ میری امت آپس میں ہی ایک دوسرے کو مار کر ختم کر دے گی، آپس میں لڑ جھگڑ کر ختم ہو جائے گی۔ کیا آج نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو قتل کو حلال سمجھ رکھا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے خون کو حلال سمجھ رکھا ہے؟ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ایک ہی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ایک ہی بستی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم رشتہ دار ہیں، آپس میں ایک ہی گاؤں کے ہیں، لیکن کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے پلاننگ چلائی جا رہی ہے، سازشیں چلائی جا رہی ہے، کس طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کون کون سے ہتھیار نہیں اپنائے جا رہے ہیں کہ اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے، قوم میں اسے بدنام کیا جائے، قوم میں اسے شرمندہ کیا جائے۔ لیکن وہ شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ جس کو آقا کریم، جس کو اللہ رب العزت عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم، کتنے بھی لوگ چاہے اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہے، کبھی وہ بدنام نہیں ہو سکتا ہے، کبھی وہ شرمندہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العزت ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ کب تک آپس کے جھگڑوں میں پڑے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہو گے؟ کب تک یہ جلیسی کے شکار رہو گے؟ کب تک یہ حسد کے شکار رہو گے؟ کب تک اس طریقے کے گناہوں میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک ایک دوسرے کو مارتے رہو گے؟ ایک ہی بستی میں، ایک ہی سوسائٹی میں رہ کر آؤ، اس سے باہر نکلو، کیونکہ ایسا وقت آ چکا تھا ہم اور آپ پر کہ ایسا لگ رہا تھا دنیا ختم ہونے والی تھی، دنیا اپنے ختم پر پہنچ چکی تھی۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے گناہ سے نکلے، ایک مسلمان بھائی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ یاد رکھو، آج تم جس کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو، شرمندہ کر رہے ہو، نیچا دکھا رہے ہو، کل تم ہی قوم میں بدنام ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، اور اللہ رب العزت کے پاس بھی تمہارے لیے سخت عذاب تیار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لہٰذا اس گناہ سے ہمیں اور آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے میرے بعد میری امت میرے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے طریقے کو اپنا لے گی، اوروں کے طریقے کو اپنا لے گی، میرے سنت کو چھوڑ کر اوروں کی سنت کو اپنا لے گی۔ آج آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سروں پر امامہ سجا ہوا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے پر داڑھی ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا
جن کا کپڑا، جن کا لباس اسلامی لباس ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تعداد میں پاپولیشن کے حساب سے ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلامی شعار کو نہیں اپنایا ہے، ہم نے اسلامی طور طریقے کو نہیں اپنایا ہے. جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر تھا 63 ایئرس جس نے حکومت کی، دنیا کا ایسا لیڈر کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا ہے جس نے عدل و انصاف کا ایسا مثال قائم کیا تھا کہ 63 ایئرس میں کبھی اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کبھی اس کی ذات سے کسی کو پرابلم نہیں ہوا. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کے طریقے کو ہم نے چھوڑ کر ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا ہے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے اسلامی دشمن کے طریقے کو اپنا لیا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بایو ڈاٹا یاد ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہیرو، ایکٹر، مووی کے کون سے نام ہمیں یاد نہیں ہے، سیریل اور ڈرامے کے کون سے نام ہمیں یاد نہیں ہے. کسی ہیرو کا کون بایو ڈاٹا ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے. کتنے ہیرو کے نام یاد ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے نام یاد نہیں ہے، صحابہ کرام کے نام یاد نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بایو ڈاٹا یاد نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی ہر کتاب پڑھا دی، ہر بک پڑھا دیا، لیکن ہم نے اگر نہیں پڑھایا ہے تو قرآن کی چند سورتیں نہیں پڑھائی ہے. وہ قرآن جو گھر میں برکت عطا کرتا ہے، وہ قرآن جو رزق میں برکت عطا کرتا ہے، وہ قرآن جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، وہ قرآن جس کا پڑھنے والا دنیا میں سب سے اچھا ہے، وہ قرآن جس کا پڑھانے والا دنیا میں سب سے اچھا ہے، وہ قرآن جو قبر میں بھی ساتھی ہے، وہ قرآن جو حشر میں بھی ساتھی ہے، وہ قرآن جس کو پڑھتا ہے تو دنیا کی کوئی کتاب پڑھے لیکن قرآن کا پڑھنے والا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے افضل ہوتا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا ہے تو وہی قرآن نہیں پڑھایا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لہٰذا دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھا دو، لیکن اگر قرآن نہیں پڑھایا ہے آپ نے صحیح طریقے سے، قرآن نہیں صحیح کروایا ہے آپ نے اپنے بچوں کو، تو کل اللہ رب العزت آپ سے پوچھے گا. دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھا دو، کتنے بڑے بھی انجینئر اور ڈاکٹر بن جاؤ، لیکن اگر قرآن پڑھ لو گے تو یقیناً ڈاکٹر اور انجینئر سے بھرم عام ہو جائے گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آخری بات آپ کو بتاتے چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک میری امت کے کچھ گروہ، کچھ قبیلے کے لوگ مشرکوں سے جانا ملے. آج آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ایک بات صحیح ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے امت کے کچھ گروہ مشرکوں سے جا ملے ہوں گے. آج عرب اس میں پڑھ چکا ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا بلکہ وہ لات و عزا منات عرب میں جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کی پوجا کرنے لگیں گے، ان کی عبادت کرنے لگیں گے. آج آپ دیکھیے کہ عرب دنیا میں ٹیمپل نہیں کھولے جا رہے ہیں. کیا عرب دنیا میں ٹیمپل کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے؟ بڑے جبے اور کبے اور امامہ لگا کر مندروں میں جا کر کافروں کو خوش کرنے کے لیے یہ نجدی وہابی اس طریقے کا عمل کر رہے ہیں، ٹیمپل کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں. اور ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ سعودیہ عربیہ میں ایک بہت ہی بڑا بگ ایونٹ رکھا گیا. اور وہ ایونٹ کیسا تھا؟ گانا سننے کا، آرکیسٹرا کا، ڈانس پارٹی کا وہ ایونٹ تھا. اس میں کون لوگ تھے؟ مسلمانوں کی ہی لڑکیاں تھیں، مسلمانوں ہی کی مائیں تھیں، مسلمانوں ہی کی بہنیں تھیں، مسلمان لڑکے ہی تھے. آج عرب اس میں بالکل پڑ چکا ہے. آج عرب مشرکوں سے جا ملا ہے، کفار و مشرکین کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسرائیل سے اس کے سعودیہ عربیہ کے کس طریقے کے تعلقات ہیں ہم اور آپ نہیں جان رہے ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کبھی ایسا نہیں ہوا. عرب میں تمام طرح کی برائیاں تھیں، تمام طرح کے گناہ تھے، لیکن جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کو بت سے پاک کر دیا تھا، اسٹیچو سے پاک کر دیا تھا،
آج اسی عرب میں ٹیمپل کھولے جا رہے ہیں، آج اسی عرب میں بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، آج اسی عرب میں گانا بجانا عام ہو چکا ہے، آج اسی عرب میں سینما گھر کھولے جا رہے ہیں۔ یہ عرب جو صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں، لیکن آپ اگر تاریخ کو مطالعہ کریں گے، تاریخ کا اسٹڈی کریں گے، تو یہ اسرائیل کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک یہ تھا کہ اسرائیل کا کوئی ایروپلین سعودیہ عربیہ میں ڈائریکٹ نہیں آ سکتا ہے، اسرائیل کا کوئی ایروپلین سعودیہ عربیہ میں نہیں آئے گا، اسرائیل سے ایکسپورٹ امپورٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل اسلام کے سخت دشمن ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا وائرس سارے کمیونٹی کے لوگوں کے لیے، سارے ریلیجن کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ آج اسرائیل سے سعودیہ عربیہ کا بہت ہی گہرا ربط ہو چکا ہے، بہت ہی کلوز ریلیشن ہو چکا ہے، اب وہاں سے ایکسپورٹ امپورٹ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا پروڈکٹ سعودیہ عربیہ میں بھی بکنے لگا ہے، اسرائیل کا پروڈکٹ عرب دنیا میں بھی بکنے لگا ہے۔ اب تک اس پر بین تھا، لیکن انہوں نے کھول دیا۔ یہ کفار و مشرکین اسرائیل اور امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپس میں ان کے جھگڑے دیکھیں، آپس میں کس طریقے سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سچ فرمایا تھا مخبر صادق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ کفار و مشرکین کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپس میں ہی لڑ بڑھ کر ختم ہو جائیں گے۔ قطر سے سعودیہ کی کس طریقے کہ قطر کا کوئی پلین سعودیہ عربیہ نہیں آتا ہے، سعودیہ عربیہ کا کوئی پلین، کوئی ہوائی جہاز ایروپلین قطر نہیں جاتا ہے، سعودیہ عربیہ کا کوئی پروڈکٹ قطر میں نہیں یوز ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے قطر کا کوئی پروڈکٹ سعودیہ عربیہ میں یوز نہیں ہوتا ہے۔ تو آپس میں ان کے تو اس طریقے کی دشمنی ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا دودھ ملک بھی یوز نہیں کریں گے، ان کا واٹر بھی یوز نہیں کریں گے، ان کا پانی بھی یوز نہیں کریں گے، لیکن اسرائیل کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کفار و مشرکین کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مخبر صادق آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی۔ یقیناً حالات بہت خراب ہیں، قیامت کے ہم بہت قریب ہو چکے ہیں۔ ہم آنکھ بند کریں کب مر جائیں، ہم آنکھ بند کریں سوئے صبح اعلان ہو جائے کہ سورج مغرب سے نکل چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپس کے جھگڑے ختم کر دو، آپس کے نفرتوں کو ختم کر دو، آپس کے ہیٹ کو ختم کر دو، دوریاں جو بنی ہوئی ہیں اس کو ختم کرو۔ آؤ اب ایک نئی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ کسی بھی بستی میں یونٹی ہوگی، اتحاد ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگی، تو یقیناً وہ بستی بڑی ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس بستی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ لہٰذا آپس کے جھگڑے ختم کر کے محبت کے ساتھ زندگی گزاریے اور اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے۔ سجدوں کے ذریعے آپ بھی نماز پڑھنے آئیے، اپنے بچوں کو بھی ضرور لے کر آئیے، آپ بھی نماز پڑھیے، اپنی ماؤں بہنوں کو بھی ضرور نماز کی طرف ترغیب دلائیے، آپ بھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھروں کو روشن کیجیے اور اپنی ماؤں بہنوں سے کہیے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اناؤنسمنٹ ہے۔